حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک انسان حضور علیہ السلام کا بیان سن کر خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے حضور علیہ السلام. فبکا رجل یدیہ، حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا شخص رونے لگا. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اس انسان کو روتا ہوا دیکھ کر ارشاد فرمایا لو شاہدکم اليوم کل مؤمن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر سارے لوگ یہاں پر موجود ہوتے، وہ لوگ جن پر پہاڑوں کی طرح گناہ ہیں، پہاڑوں کی مانند گناہگار، اتنے بڑے گناہوں والے لوگ اگر اس مجلس میں، اس محفل میں، بیان میں موجود ہوتے، اور یہ شخص جو رو رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا. اتنا مقام، اتنا درجہ، اتنا ثواب ہے کہ محفل کے دوران رونے والا انسان ساری محفل کو بخشوا دیتا ہے. ساری محفل اس کے صدقے مغفرت یافتہ، بخشش یافتہ ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر سارے انسان گناہگار، پہاڑوں کی طرح گناہوں والے لوگ اگر یہاں موجود ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی وسیلے سے، یہ جو رو رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا. آگے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا لغفر لهم ببکاء هذا الرجل وذلك ان الملائکۃ تبکی وتدعو له وتقول اللهم شفع البکائین فی من لم یبکی. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا، کیونکہ جب یہ رو رہا ہے تو اس رونے کی وجہ سے فرمایا فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رو رہے ہیں اور فرشتے دعا مانگ رہے ہیں یا رب العالمین، رونے والے جو ہیں ان کے صدقے، ان کے ذریعے، ان کی شفاعت کی وجہ سے جو لوگ نہیں رو رہے ان کو بھی معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جب انسان روتا ہے محفل کے دوران، بیان سن کر، قرآن سن کر، احادیث مصطفیٰ سن کر جب انسان روتا ہے تو فرشتے محفل میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جب انسان مسلمان روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان رونے والے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جیسے دودھ دویا ہوا جو واپس تھنوں میں نہیں جاتا، جب انسان دودھ دو لیتا ہے، جانور کا دودھ چو لیتا ہے تو واپس تھنوں میں نہیں ڈالا جاتا، جب دودھ تھنوں سے باہر نکل آتا ہے تو واپس نہیں جاتا. اسی طرح فرمایا رونے والے انسان دوزخ میں ہرگز نہیں جا سکتے.